جب ایک سپر میسو سٹار اپنا جو ایندھن ہوتا ہے جو اس کے اندر برن ہو رہا ہوتا ہے جسے وہ سٹار چل رہا ہوتا ہے جب وہ ختم ہونے لگتا ہے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سپر نووا میں پھٹ جائے سٹار اور وہ جب پھٹتا ہے تو وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے. مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ستارے کا سائز بہت بڑا ہو کئی دفعہ وہ اپنی گریوٹی کے اوپر اندر ہی کولیپس کر جاتا ہے اور جب ایک بہت بڑا ستارہ اپنے ہی اندر کولیپس کرتا ہے تو بلیک ہول کا جنم ہوتا ہے. کیسا ٹائم چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟ اچھا چل رہا ہے یا برا چل رہا ہے؟ اس دنیا میں ہم رہتے ہیں کبھی اچھا ٹائم ہوتا ہے کبھی برا ٹائم ہوتا ہے. مگر اگر ہم آپ کو یہ بتائیں یہ انکشاف کریں کہ ہماری یہ جو کائنات ہے اس میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ نہ اچھا ٹائم چلتا ہے نہ پہ برا ٹائم چلتا ہے بلکہ ٹائم چلتا ہی نہیں ہے. 2019 میں یہ جو انسانیت ہے ہیومینٹی ہے اس نے فائنلی وہ چیز دیکھی جو اس سے پہلے ہم صرف امیجن کر سکتے تھے. دا شیڈو آف اے بلیک ہول. یہ کوئی مووی کا سین نہیں تھا, یہ کوئی کمپیوٹر کی امیجنیشن کمپیوٹر سیمولیشن بھی نہیں تھی. یہ ایک ریئل ڈیٹا تھا جو ٹیلیسکوپس جو ساری دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں جو کائنات کی طرف دیکھ رہے تھے انہوں نے جمع کیا تھا. اس پروجیکٹ کا نام تھا ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ, یعنی گلوبل نیٹ ورک آبزرویٹریز کا جو آپس میں جڑ کے اتنا بڑا ایک انہوں نے ٹیلیسکوپ بنا لیا کہ وہ انتہائی دور تک دیکھ سکتے تھے. ویسے تو ہم لوگ بلیک ہول سے بہت زیادہ فیسینیٹڈ ہیں مگر جن لوگوں کو بلیک ہول کے بارے میں نہیں پتا یہ ایک ایسی جگہ ہے کائنات کے اندر جہاں پہ گریوٹی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے کہ لائٹ بھی اس کو اسکیپ نہیں کر سکتی. اور اس بلیک ہول کی جو باؤنڈری ہوتی ہے جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے اس کو ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں. یعنی اگر آپ ایونٹ ہورائزن کے پار چلے جائیں تو پھر آپ واپس نہیں آ سکتے. کوئی بھی چیز کائنات کے اندر چاہے وہ روشنی ہی کیوں نہ ہو اگر وہ ایونٹ ہورائزن کو کراس کر لے تو وہ واپس نہیں آ سکتی. جو 2019 میں 2019 میں امیج ساری دنیا نے دیکھا وہ بلیک ہول کا امیج نہیں تھا, چونکہ ٹیکنیکلی آپ ایک بلیک ہول کی پکچر نہیں لے سکتے مگر آپ اس کے ایونٹ ہورائزن کی ضرور پکچر لے سکتے ہیں. فائنلی 2022 کے اندر یہ جو ہماری دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان ہیں انہوں نے ہمیں ایک اور امیج دکھایا. اس بلیک ہول کا امیج دکھایا جو ہمارے ملکی وے یہ جو ہماری گیلیکسی ہے اس کے سینٹر میں ہے. بلیک ہول یا بلیک ہول کا جو امیج دیکھا گیا انتہائی انٹرسٹنگ زبردست بات ہے. مگر اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ اور شاکنگ بات یہ ہے کہ بلیک ہول کے قریب جو وقت ہے ٹائم جو ہے وہ ڈفرینٹلی بیہیو کرتا ہے. یعنی اگر ایک گھڑی کسی ایسی چیز کے پاس ہو جس کی گریوٹی زیادہ ہو اور ایک ایسی گھڑی جو کسی ایسی چیز کے پاس ہو جس کی گریوٹی کم ہو تو پھر دونوں گھڑیاں مختلف طرح سے کام کریں گی. تو انسانیت نے یہ کیسے ڈسکور کر لیا کہ جو وقت ہے اس کو بھی آہستہ چلایا جا سکتا ہے. ایسے کیسے ہو گیا کہ انسانیت جو صدیوں سے انفیکٹ جب سے انسان اس دنیا کے اندر ہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ ٹائم جو ہے وقت جو ہے وہ بڑی ہی عام سی چیز ہے, اس کو ہم میجر کر سکتے ہیں, اس کو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. مگر آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وقت جو ہے ٹائم جو ہے وہ کوئی فکسڈ آئٹم نہیں ہے بلکہ ریلیٹیو ہے. یہ جو ہماری کہانی ہے بلیک ہولز کی اور وقت یعنی ٹائم کی یہ 2019 سے کئی صدیوں پہلے شروع ہو گئی تھی. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. اس سے بہت پہلے کہ بلیک ہولز کو فوٹوگراف کیا گیا اس سے بہت پہلے کہ البرٹ آئنسٹائن نے یہ جو فزکس ہے اس کے قانون تبدیل کر دیے. ایک ایسا وقت تھا جو سائنٹیفک میجرمنٹ کا سینٹر یورپ نہیں ہوا کرتا تھا, سائنٹیفک میجرمنٹ سائنٹیفک ڈسکوری کا سینٹر ہوا کرتا تھا بغداد. ابن الحیثم البیرونی ایک ایسی دنیا یعنی 9ویں صدی اور 11ویں یعنی 9th اور 11th سینچری کی دنیا. وہ جو اسکالرس تھے عباسد سلطنت کے یہ آبسیسڈ تھے کائنات سے. آبزرویٹریز بنی پوری مسلم سویلائزیشن کے اندر. یہ جو ایسٹرونومیکل ٹیبلز ہیں یعنی ستاروں کی جو موومنٹ ہے ستارے کس جگہ پہ ہیں آسمان میں کہاں پہ نظر آتے ہیں اس کے ٹیبلز بنائے گئے, ان کو چارٹ کیا گیا کہ انہوں نے سیریسلی چیزوں کو میجر کرنا شروع کیا کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے, اس دنیا کے اندر چیزیں کیسے چلتی ہیں. انہوں نے ایسٹرونومی کو اور آپٹکس کو ایز اے میتھمیٹیکل سائنس ٹریٹ کیا. مگر یہ جو آپ کو کہانی سنائی ہم نے بیت الحکمہ کی عباسد دور کی گولڈن ایج آف اسلامک سائنس کی, اس بات کو تقریباً 1000 سال گزر گئے ہیں. اب دنیا جدید دور کی طرف جا رہی تھی. سینٹر آف سائنٹیفک گریوٹی جو ہے وہ شفٹ ہو رہا تھا فرام بغداد ٹو یورپ. اور اس کے بعد جو ہوا یعنی اسلامک سویلائزیشن کے ڈکلائن کے بعد اور یورپ کی ترقی کے بعد اس نے ہماری سمجھ ٹائم کے بارے میں اور ہماری کائنات کے بارے میں بالکل چینج کر کے رکھ دی.
سب سے پہلے پکچر میں داخل ہوتے ہیں نکولس کوپرنیکس. 1543 1543 میں نکولس کوپرنیکس نے پرپوز کیا بالکل ایک ریڈیکل آئیڈیا. اس سے پہلے جتنی بھی دنیا میں انسان رہا کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ جو دنیا ہے ہماری یہ کائنات کا سینٹر ہے. کوپرنیکس نے کہا کہ نہیں, دنیا جو ہے وہ کائنات کا سینٹر نہیں ہے, ہمارا ایک سولر سسٹم ہے جس کے سینٹر میں ایکچولی سورج ہے. ہوا کیا کہ کوپرنیکس کے اس آئیڈیا کے بعد فوری طور پہ جو چرچ تھی اس نے بھی اس کو اپوز کیا, مگر ہوا یہ کہ سائنس جو ہے وہ شفٹ کر رہی تھی پرسپیکٹیو کو. مگر اس وقت تک آتے آتے نہیں 1543 تک آتے آتے دنیا یہی سمجھتی تھی کہ جو ٹائم ہے, وقت جو ہے یہ ایبسولوٹ ہے. اس کے بعد گیلیلیو کا زمانہ آ گیا. 1609 میں گیلیلیو گیلیلی جو کہ ایک اٹیلین سائنٹسٹ تھا, اس نے اپنے ٹیلیسکوپ کو کائنات کی طرف کیا اور اس نے یہ دیکھا کہ جوپیٹر کے آس پاس بہت سارے چاند گھوم رہے ہیں. اس نے یہ بھی دیکھا کہ چاند جو ہے ہمارا اپنا چاند, اس کے اندر پہاڑ ہیں بہت سارے. اس نے یہ بھی دیکھا, آبزرو کیا کہ یہ جو کائنات ہے یہ پرفیکٹ نہیں ہے. یعنی گیلیلیو کے آتے آتے یہ بات طے ہو گئی کہ جو اتھارٹی ہے سائنس کی وہ صرف آبزرویشن سے آتی ہے. مگر گیلیلیو کے زمانے تک آتے آتے بھی دنیا یہ سمجھتی تھی کہ ٹائم جو ہے یہ ایبسولوٹ ہے. فائنلی اس سائنسدان کا ٹائم آ گیا جس کو شاید دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سائنسدان لوگ سمجھتے ہیں, اور اس کا نام تھا آئزیک نیوٹن. یہ برٹن میں پیدا ہوا. 1687 کے اندر نیوٹن نے پبلش کی پرنسپیا. یہ ایک گراؤنڈ بریکنگ کام تھا. اس نے یہ کہا کہ جو موشن ہے, کسی چیز کی رفتار, کسی چیز کی موومنٹ, اس کو میتھمیٹکس سے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ گریوٹی جو ہے, گریوٹی ایک یونیورسل فورس ہے. اس نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی سیلیسٹیل باڈیز ہیں, جتنے بھی پلینٹس ہیں, یہ پریڈکٹیبلی موو کرتے ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ایک چیز کو اونچائی سے پھینکا جائے تو گریوٹی کو کیلکولیٹ کر کے اس کے گرنے کی رفتار کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کا جو ہائپوتھیسس تھا وہ یہ تھا کہ کائنات کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ فکس لاز کو فالو کرتا ہے. مگر ایون نیوٹن جو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان سمجھا جاتا ہے جو آج تک گزرا ہے, کم از کم ویسٹ یہی سمجھتی ہے, تو اس نے بھی یہی سمجھا کہ جو وقت ہے وہ یونیفارملی فلو کرتا ہے ہر جگہ. پورے کائنات کے اندر جو ٹائم ہے وہ ایک ہی چل رہا ہوتا ہے. اور نیوٹن نے وہ فاؤنڈیشن, وہ بنیاد کھڑی کر دی جس کے بعد یورپ نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. 300 سال تک نیوٹن کے بعد جو نیوٹن کے قوانین تھے انہوں نے دنیا کی سمجھ پہ حکومت کی. جو کوسموس ہے, جو کائنات ہے, اس کو لوگ ایک مشین کی طرح سمجھنا شروع ہو گئے, پریڈکٹیبل, اسٹیبل اور میجربل. جو وقت ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, جو چیزوں کی موومنٹ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹائم جو ہے وہ بینڈ نہیں ہو سکتا, ٹائم جو ہے اس کو آپ کھینچ کے لمبا بھی نہیں کر سکتے. اور ٹائم کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ٹائم کو آبزرو کریں. مگر نیوٹن کے 300 سال بعد 1905 میں ایک ینگ پیٹنٹ کلرک سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے سوال پوچھ رہا تھا. اس نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم جو ہے, وقت جو ہے وہ یونیورسل نہ ہو. البرٹ آئنسٹائن کی عمر تھی 26 سال, 26 ایئرز. ذرا اس کو 2 منٹ غور سے سوچیں. یعنی 26 سال کا لڑکا یہ کہہ رہا تھا کہ ٹائم یونیورسل نہیں ہے. 1905 کو البرٹ آئنسٹائن کا اینس میرابلس بھی کہتے ہیں, یعنی کہ میریکل ایئر, اس کا جو پیپر شائع ہوا 1905 میں, اس میں انٹروڈیوس کی گئی اسپیشل ریلیٹیوٹی. آئنسٹائن نے ایک عجیب و غریب بات لکھ دی اس کے اندر جس سے ساری دنیا ہل کے رہ گئی. اس نے کہا کہ جو روشنی کی رفتار ہے یہ ایک بہت بڑا کانسٹنٹ ہے, یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ جتنا مرضی آپ تیز بھاگنے کی کوشش کریں, جتنا مرضی آپ تیز ٹریول کرنے کی کوشش کریں, روشنی کی رفتار چینج نہیں ہوتی. آئنسٹائن کو اس بات کی سمجھ آئی کہ اگر روشنی کی رفتار کانسٹنٹ ہے تو پھر وقت جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہے. یعنی آئنسٹائن نے یہ پرپوز کیا کہ اگر آپ تیز بھاگیں, اتنا تیز بھاگیں کہ آپ روشنی کی رفتار تک پہنچ جائیں, تو ہوگا یہ کہ آپ کا ٹائم آہستہ چلنا شروع ہو جائے گا. اگر ایک شخص زمین پہ ساکن کھڑا ہوا ہے تو اس کا وقت تیز چلے گا, اور وہ شخص جو روشنی کی رفتار سے بھاگ رہا ہے اس کا ٹائم آہستہ چلے گا. آئنسٹائن یہ کہہ رہا تھا کہ فزیکلی وہ شخص جو تیز بھاگے گا اس کا وقت آہستہ چلے گا. عجیب و غریب بات کہہ رہا تھا. ویسے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پوری کائنات کے اندر کوئی پریزنٹ مومنٹ نہیں ہے, یعنی کہ حال کائنات کا ہر جگہ مختلف ہے, اور ایک شخص
یا ایک آبجیکٹ یا کوئی بھی چیز اگر کائنات میں تیز چل رہی ہے تو اس کا حال مختلف ہے، اور جو چیز آہستہ چل رہی ہے اس کا حال مختلف ہے. یعنی اس بات کو آپ کو آسانی سے اسکویز کر کے بتا دیتے ہیں کہ ٹائم جو ہے اٹ از ریلیٹیو ٹو موشن، یعنی وقت جو ہے وہ آپ کی رفتار کے حساب سے میجر کیا جاتا ہے. مگر اس حیرت انگیز بات کرنے کے بعد، اتنی بڑی ڈسکوری کرنے کے بعد بھی آئنسٹائن فارغ نہیں ہوا تھا. اس نے 1915 میں 1915 میں جنرل ریلیٹیوٹی پرپوز کی. اس نے یہ کہا کہ گریوٹی جو ہے، قوت ثقل جو ہے، یہ صرف ایک فورس نہیں ہے بلکہ اٹ از اے کرویچر آف اسپیس ٹائم. جو کائنات کے اندر چیز وزنی ہوگی وہ اسپیس کو بینڈ کرے گی، اور جب وہ اسپیس کو بینڈ کرے گی تو وہ اس کے ساتھ ساتھ وقت کو بھی بینڈ کرے گی. یعنی کہ سورج چونکہ بڑا ہے تو وہ اسپیس کو زیادہ بینڈ کرتا ہے، تو سورج کے پاس ٹائم زیادہ بینڈ ہوگا، اور زمین چونکہ چھوٹی ہے اور اس کی جو گریوٹی ہے، اس کا جو وزن ہے وہ کم ہے، تو وہ اسپیس ٹائم کو کم بینڈ کرتی ہے. جو اس وقت کے سائنسدان تھے انہوں نے صرف آئنسٹائن کو بلیو نہیں کیا، انہوں نے سوچا کہ یہ بندہ پتہ نہیں کہ آل فال بک رہا ہے، اس کی باتوں کو، اس کی تھیوریز کو ٹیسٹ کرنا چاہیے. انہوں نے نہ صرف اس کو ٹیسٹ کیا بلکہ آئنسٹائن کی تھیوریز کو کنفرم بھی کیا. 1971 میں ہیفل کیٹنگ ایکسپیریمنٹ کیا گیا. اس میں کیا یہ گیا کہ یہ جو کمرشل جہاز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے سفر کرتے ہیں، تو جہازوں کے اندر ایٹامک گھڑیاں رکھ دی گئیں، اور ان گھڑیوں کے ساتھ جو جہاز تھے وہ ساری دنیا کے اندر پھرتے رہے. جب وہ جہاز ایئرپورٹوں پہ واپس اترے تو یہ بات میجر کی گئی کہ جو ایٹامک گھڑیاں جہازوں کے اندر ہیں وہ میچ نہیں کرتی ان گھڑیوں سے جو دنیا کے اندر ساکن موجود تھی. بہت ڈرامیٹکلی کوئی فرق نہیں تھا، تھوڑا سا فرق تھا، مگر اس کا مطلب یہ تھا کہ موشن جو ہے، رفتار جو ہے، وہ وقت کو افیکٹ کرتی ہے. اس کو میجر کیا جا سکتا ہے. 1959 کے اندر ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اس کو پاؤنڈ ریپ کا ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں. اس ایکسپیریمنٹ میں یہ بھی پروو ہو گیا کہ جو گریوٹی ہے وہ بھی ٹائم کو افیکٹ کرتی ہے. انہوں نے اس بات کو میجر کر لیا کہ جو گریوٹی ہے یہ لائٹ کی فریکوینسی کو افیکٹ کرتی ہے اوور شارٹ ڈسٹینسز. یعنی کہ ان دونوں ایکسپیریمنٹ سے یہ پروو ہو گیا کہ آئنسٹائن جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا. آپ کو آج کی دنیا کے حساب سے سمجھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ جو جی پی ایس سیٹلائٹس ہیں، یہ جو گوگل میپس آپ استعمال کرتے ہیں، یہ دنیا سے باہر گھوم رہی ہیں، بڑی ہائی سپیڈ میں گھوم رہی ہیں، اور جب وہ دنیا سے باہر جاتی ہیں تو ظاہر ہے ان کے اوپر گریوٹی کم ہوتی ہے. جو گھڑیاں ان جی پی ایس سیٹلائٹس کے اندر لگی ہوئی ہیں، ان کا جو ریٹ ہے موومنٹ کا، یہ سلائٹلی فرق ہے اس موومنٹ سے جو دنیا کے اندر گھڑیاں موجود ہیں. اگر وہ ریلیٹیوٹی کے لا کے حساب سے ان گھڑیوں کو ایڈجسٹ نہیں کریں تو آپ کے فون کے اندر جی پی ایس چلنا ہی بند ہو جائے گا، بلکہ آپ کو وہ ڈائریکشن دے گا جو ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی. یعنی آئنسٹائن کی جو ریلیٹیوٹی ہے یہ فلسفی نہیں ہے خالی، آج کی دنیا کا تمام انفراسٹرکچر جو ہے وہ انہی لاز کے اوپر بیسڈ ہے. آئنسٹائن کے 1905 کے ایکسپیریمنٹ کے بعد سے آج تک 2026 تک بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے گئے، اور انہوں نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ جو وقت ہے یہ ایبسولوٹ نہیں ہے. اپنے پرانے ساتھی بلیک ہول کی طرف واپس چلتے ہیں. اب ہمیں دو باتیں پتہ چل گئی ہیں، موشن جو ہے وہ ٹائم کو چینج کر دیتا ہے، گریوٹی جو ہے وہ ٹائم کو چینج کر دیتی ہے. مگر بلیک ہول تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ گریوٹی ایکسٹریم ہوتی ہے. بلیک ہول کا آپ کو ویسے سمجھا دیں، یہ جو ستارے ہیں جیسے سورج ہے، ہمارا سورج ویسے کائنات کے اندر ایک میڈیم سائز کا ستارہ ہے، اس سے بہت بڑے بڑے میسو سٹارز موجود ہیں کائنات کے اندر. جب ایک سپر میسو سٹار اپنا جو ایندھن ہوتا ہے جو اس کے اندر برن ہو رہا ہوتا ہے، جس سے وہ سٹار چل رہا ہوتا ہے، جب وہ ختم ہونے لگتا ہے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سپر نووا میں پھٹ جائے سٹار، اور وہ جب پھٹتا ہے تو وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے. مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سٹار کا یعنی ستارے کا سائز بہت بڑا ہو تو کئی دفعہ وہ اپنی گریوٹی کے اوپر اندر ہی کولیپس کر جاتا ہے، اور جب ایک بہت بڑا ستارہ اپنے ہی اندر کولیپس کرتا ہے تو بلیک ہول کا جنم ہوتا ہے. یہ جو ٹوٹل ماس ہوتا ہے ایک ستارے کا، یعنی ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف کیلوز کا جو ماس ہوتا ہے اس کا، ایک بہت ہی چھوٹی جگہ پہ جا کے جمع ہو جاتا ہے. اس جگہ کے اوپر گریوٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنا شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس بلیک ہول کا پوائنٹ آف نو ریٹرن ایونٹ ہورائزن ہوتا ہے. اس کو جب آپ کراس کر لیتے ہیں تو بھائی آپ واپسی وہاں سے ہوتی نہیں ہے. تو جنرل ریلیٹیوٹی آئنسٹائن کی یہ کہتی ہے کہ جہاں پہ گریوٹی زیادہ ہوگی وقت سلو ہوگا. آپ اس کو ایسے امیجن کریں کہ آپ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، سامنے آپ کے ایک بلیک ہول ہے، اور آپ کو کوئی آبجیکٹ یا کوئی شخص یا کوئی چیز بلیک ہول میں گرتی ہوئی
نظر آ رہی ہے تو جو شخص اس کو آبزرو کر رہا ہوگا اس کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ یہ سلو موشن میں چیز بلیک ہول کے اندر جا رہی ہے، مگر جو چیز اندر گر رہی ہوگی اس کو لگے گا کہ بالکل نارمل حالات ہیں، بالکل نارمل رفتار سے میں گر رہا ہوں. اس چیز کو ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں. بیچ میں اسٹیون ہاکنگ کا ذکر کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. دا بریف ہسٹری آف ٹائم انہوں نے لکھی. اسٹیون ہاکنگ وہ شخص تھے جنہوں نے دہائیوں کام کیا بلیک ہولز کے اوپر. اس لیے نہیں کام کیا کہ ان کو لگتا تھا کہ کوئی بڑا ہی مسٹیریس مانسٹر ہے جو کائنات کے اندر ہے، بلکہ اس وجہ سے کام کیا کہ یہ جو بلیک ہول کا فنومنا ہے کائنات کے اندر، یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے ٹائم کی اور گریوٹی کی، اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. اس کے بعد چلتے چلتے جب 2019 آیا، جب ہم نے پہلا امیج دیکھا ایک فزیکل بلیک ہول کا، ہم آئنسٹائن کی جو آئیڈیاز ہیں اس کی ایکسٹریم لمٹ کی طرف دیکھ رہے تھے ان ریئل ٹائم. ایسی چیز کی طرف دیکھ رہے تھے جس کی جو گریوٹی ہے وہ ٹائم کو بھی، وقت کو بھی بینڈ کر دیتی ہے. صدیوں ہم نے یہ سوچا کہ وقت جو ہے وہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. ٹائم ہوتا ہے، اچھا ٹائم ہوتا ہے، برا ٹائم ہوتا ہے. نیوٹن نے ہمیں یہ کہا کہ پوری دنیا جو ہے، پورا کائنات جو ہے وہ بالکل سٹیبل ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. آئنسٹائن نے ہمیں یہ بتایا کہ نہیں، ٹائم جو ہے اس کی ریئلٹی انتہائی زیادہ مختلف ہے. اور بلیک ہول کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ ایسے اسٹرکچر بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جس کے آس پاس فزکس جو ہے وہ بالکل عجیب و غریب ہو جاتی ہے. 2019 میں جو کائنات ہے یہ عجیب و غریب نہیں ہوگی، بلکہ ہوا یہ کہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری سمجھ جو ہے اپنی کائنات کی، یہ صرف تھوڑی سی زیادہ ہو گئی. دیکھیں میری سوچ میں ہم آپ کو ایمپائرز کے بارے میں بتاتے ہیں، ہم آپ کو بڑی بڑی جنگوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ہم اکثر آپ کو طاقت کے بارے میں بتاتے ہیں. دیکھیں تاریخ جو ہے اور تاریخ سے سیکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہوا کیا. ہم نے بیت الحکمہ کے اوپر بات کی، ہوا کیا. ہم نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم نے آبزرویشن بند کر دی، کیوریاسٹی ختم ہو گئی، اس کے بعد ہوا کیا. مگر سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو ریئلٹی ہے جس میں میں اور آپ رہتے ہیں وہ ایکچولی چلتی کیسے ہے. اگر ہم صرف تاریخ کے اوپر بات کریں، کسی ایسے وقت کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں جو گزر گیا، جو شاید واپس نہیں آ سکتا، اور ہم سائنس کی سمجھ چھوڑ دیں، سائنس کو کی انڈرسٹینڈنگ چھوڑ دیں، تو پھر شاید ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں. آج جب میں اپنے ساؤتھ ایشیا کا، اسپیشلی اپنے ملک کا لینڈسکیپ دیکھتا ہوں سائنس کا، ہمارے یہاں یہ جو لائن ہے سائنس اور سوڈو سائنس کی، یہ بالکل ہی دھندلی پڑ گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنی سمجھ کے حساب سے. پڑھنا لکھنا، سائنس کے اوپر بات کرنا، ہمارے ہاں سائنسدان تو آلموسٹ ختم ہی ہو گئے. انفیکٹ جو بھی مجھے سنیں، ہمارے ملک کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسے شخص کو جانتے ہیں، جو فزسسٹ ہو، ایسا شخص جس نے اس کائنات کی جو خوبصورتی ہے، کائنات کی جو میکینزم ہے، اس کو پراپرلی سیکھا ہو. دیکھیے ہماری مرضی ہے، مرضی یہ ہے کہ ہم ضدی ہو جائیں، ہم کہیں کہ جی 1+1 2 نہیں ہوتا 4 ہوتا ہے. آپ کی جو سوچ ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. مگر دنیا جو ہے اس کے اندر جو بھی چیزیں چلتی ہیں، آپ کا فون جو چلتا ہے، آپ کی گاڑی جو چلتی ہے، آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا کی جو چلتی ہے، آپ کے جو جہاز آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں، اس کے پیچھے سائنٹیفک ڈسکوری ہے. وہ ڈسکوری جو آج سے 1000 سال پہلے اسلامک سویلائزیشن نے اتنی پیچھے چھوڑ دی کہ اب ہمیں شاید وہ نظر بھی نہیں آتی. کائنات کی طرف دیکھ کے انسان کا حیران ہونا از پارٹ آف آر انٹلیکچوئل ہسٹری. آبزرویٹریز پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے، دنیا کی جو تمام سویلائزیشن ہیں، چاہے وہ ساؤتھ امریکہ کے اندر ہوں، چاہے وہ چائنا کے اندر ہوں، افریقہ کے اندر ہوں، ایشیا یورپ کے اندر ہوں، شروع سے آبزرویٹریز ہم بنا رہے ہیں. کوشش انسان یہ کرتا رہا کہ ہم ستاروں کا نقشہ بنائیں، کوشش انسان یہ بھی کرتا رہا کہ ہم وقت کو کیلکولیٹ کریں. شروع سے یہ جو میتھمیٹکس ہے یہ شاید انسان کے خمیر کا حصہ ہے. ویڈیو کے آخر میں ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو وقت ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. وقت بینڈ بھی ہوتا ہے، وقت اسٹریچ بھی ہوتا ہے، وقت جو ہے وہ ہماری رفتار کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، وقت جو ہے وہ گریوٹی کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. مگر ایک ایسی چیز ہے جو بینڈ نہیں ہوتی، ایک ایسی چیز ہے جو اسٹریچ نہیں ہوتی، ایک ایسی چیز ہے جو گریوٹی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی، اور وہ چیز ہے چوائس. جو ڈائریکشن ہے نالج کی یہ تبدیل ہوتی رہی وقت کے ساتھ ساتھ. جو سینٹر آف ڈسکوری ہے وہ اسلامک سویلائزیشن سے شفٹ ہو گیا، آج کل وہ یورپ میں ہے، بلکہ اب تو گھوم پھر کے وہ امریکہ چلا گیا. مگر آپ اور ہماری مرضی ہے کہ ہم کیا چیز چوز کرتے ہیں، کس چیز کو سمجھنے کی کوشش
کرتے ہیں. آپ ٹائم کو کنٹرول نہیں کرتے مگر آپ اپنی چوائس کو ضرور کنٹرول کرتے ہیں. جو آج نوجوان اس ویڈیو کو سن رہے ہیں, اگر آپ کے اندر یہ شوق اشتیاق پیدا ہوا ہے سائنس کو سیکھنے کا, تو میک شور کہ آپ کی جو چوائس ہے وہ ان جنریشن سے بہتر ہو جو آپ سے پہلے آئی, ان جنریشن سے بہتر ہو جن جنریشنز نے سوڈو سائنس کا رستہ اپنایا اور فضولیات کے اوپر بحث کی اور سائنس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. میک شور کہ آپ کی چوائس وہ ہو کہ آج سے 200 سال بعد یورپ میں کوئی بیٹھ کے سائنس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہو اور آپ کا نام لے رہا ہو کہ آپ نے 2026 میں, 2030 میں, 2050 میں کوئی ایسی ڈسکوری کی کہ 300 سال بعد بھی اس شخص کی زندگی پہ آپ اثر انداز ہوئے. بہت شکریہ.